نمبر 4، پھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور بعض ملائکہ آپ کے مقتدی تھے، ان میں سے بعض کو آپ نہ پہچانتے تھے، اسی واسطے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جمیع انبیاء مبعوثین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اس کی تحقیق کہ یہ نماز کون سی تھی واقع بیست و سوم کے ذیل میں آوے گی، اور اذان و اقامت یا تو ایسی ہی ہو جو عام حکم اس کا مدینے میں پہنچنے کے بعد ہوا، اور یا اور طرح کی ہو۔ نمبر 5، پھر ملائکہ سے تعارف ہونا، شاید خازن نار سے ملاقات بھی اسی ضمن میں ہوئی جس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور نام سن کر فرشتوں کا پوچھنا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا۔ دلیل اس کی ہے کہ ان فرشتوں کو آپ کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ کے لیے ایسا ہونے والا ہے۔ آگے اس میں دو احتمال ہے، یا تو ہنوز اعطاء نبوت ہی کا علم نہ ہوا ہو کیونکہ ملائکہ کے مشاغل مختلف ہیں، دوسرے معاملات کا ہر وقت علم نہیں ہوتا، اور یا نبوت کا علم پہلے سے ہو اور مقصود پوچھنے سے یہ ہو کہ معراج کے لیے ان کے پاس حکم پہنچ چکا، اور اسی طرح آگے جو سماوات میں سوال ہوا ہے وہاں بھی یہی تقریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف احادیث میں جو ایک دوسرے میں تعارف سا محسوس ہوتا ہے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو اذان کے سلسلے میں بتایا کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی اذان ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں اقامت ہوتی ہو، اسی طریقے سے اقامت ہوئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے پھر بھلا دیا گیا ہو، اور پھر جب عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے بتایا تو ایک دم یاد آ گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، ایک یہ بھی ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ وغیرہ الگ سے ہوں سمجھ میں، لیکن وہ کون سے الفاظ سے اذان دی گئی، کون سے الفاظ سے اقامت کہی گئی، یہ کہیں پر نہیں ملتا، صرف اتنا ہے کہ اذان دی گئی اور اقامت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء اور رسول نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد بعض فرشتوں کے متعلق پوچھا تھا، یہ کون یہ کون یہ کون، وہ بتایا گیا کہ یہ فلانا فرشتہ، یہ فلانا فرشتہ، یہ فرشتے آ گئے ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہو، دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے معلوم ہو تو اس وجہ سے وہ خود ہی آ گئے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، چلو وہاں پہنچے، یا یہ ہے کہ وہ ویسے ہی پہنچ گئے ہوں، اور پھر دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ بتائی گئی کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اس پر بھی فرشتے پوچھیں کہ بھائی تم کون، تو تمہیں جبریل، تمہارے ساتھ کون، تو تم محمد، کیا ان کو بھیجا گیا ہے یعنی ان کو رسول بنایا گیا ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ نہ ہو۔ ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزوں نے توجہ کی کہ وحی نازل ہونے کے تقریباً 13 سال ہو گئے، اور 13 سال میں بار بار جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اب آسمان میں فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ تو تمہارے ساتھ کون ہے یا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو رسول تو بنا دیا گیا تھا، لیکن یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے کہ نہیں، یہ پوچھا گیا، اس پر انہوں نے یہ کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حضرت کی توجہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، وہ ہماری طرح نہیں کہ ساری چیزوں کی تحقیقات اور تصدیقات کرتا رہے۔ وہ اس وجہ سے جس فرشتے کو جس کام میں لگایا ہے، جبریل اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے اسی کام میں لگے ہیں، اس لیے سب فرشتوں کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس وجہ سے اگر انہوں نے پوچھا ہو کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ جی نمبر 6، پھر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہونا۔ نمبر 7، پھر سب حضرات کا خطبہ پڑھنا۔ نمبر 8، پھر پیالوں کا پیش ہونا، جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 تھے، دودھ اور شہد اور خمر اور پانی۔ کسی نے 2 کے ذکر پر اکتفا کیا،
کسی نے 3 کے ذکر پر، یعنی بعض روایتوں میں صرف 2 آتا ہے کہ شراب اور دودھ، تو حضرت اس کی توجہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے 4 کی جگہ پر 2 بتایا، کسی نے 4 بتا دیے، کسی نے سب بتا دیا، کسی نے کم بتا دیے، تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے جی۔ یا یہ کہ 3 ہو، ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیرینی میں شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد کہہ دیا ہو کبھی پانی، اور ہر چند کے شراب اس وقت حرام نہ تھی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی ہے، مگر سامان نشاط ضرور ہے، اس لیے مشابہ دنیا کے ہے۔ شہد بھی اکثر تلذذ کے لیے پیا جاتا ہے، غذا کے لیے نہیں، تو یہ امر بھی اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوا، اور پانی بھی معین غذا ہے، غذا نہیں، جس طرح دنیا معین دین ہے، مقصود نہیں، اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے، جیسا کہ دودھ غذائے جسمانی مقصود ہے، اور وہ غذائیں اور بھی ہے، مگر دودھ کو اوروں پر ترجیح ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا ہے، دونوں کا کام دیتا ہے، اور ایسے ہی ظروف کا بعد سدرۃ المنتہا کے پیش ہونا آیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، تو یہ پیشی مقرر ہوئی ہے۔ یعنی یہ اشکال کا پہلے جواب دے دیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو آسمان پر گئے نہیں، بیت المقدس میں ہے، اور اسی وقت شراب پیش کیا گیا، سمجھ میں آنے؟ اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا پر پہنچیں گے، وہاں پر پیش کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ پیش کیا گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ 1 مرتبہ پیش کیا گیا تو پھر ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر بھی پیش کیا گیا، جیسے آگے آئے گا جی۔ شاید اس میں مصلحت، تقویت، تنبیہ و تاکید اور تحذیر ہو۔ نمبر 9، پھر آسمان کا سفر، اور اس تقریر سے جس طرح ترتیب واقعات کی معلوم ہوئی، اسی طرح روایات مذکورہ کے اشکالات از قبیل تعارض بھی رفع ہو گئے اور روایت جمع ہو گئی، اور شاید یہاں پر انبیاء اور ملائکہ کا جمع ہونا بطور استقبال نبوی کے ہو۔ یعنی پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے، سارے انبیاء وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں نماز پڑھی گئی، ملاقات بھی ہو گئی، اور پھر سب اپنے اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اس ترتیب میں کچھ فرق بھی آتا ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ وہ حدیث میں آتا ہے جی۔ واقع دہم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر صعود ہوا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعد قلب دھونے اور اس ایمان و حکمت بھرنے کے مجھ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم اس منتہائے نگاہ پر پڑتا ہے، اور مجھ کو جبرائیل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ اس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق ہی کی سواری پر تشریف لے گئے، وہ درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے، اور بیہقی میں ابو سعید کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، جس پر بنی آدم کی ارواح بعد موت کے چڑھتی ہے، سو اس زینے سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا۔ تم نے بعض میت کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سو وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اور اس کے داہنے بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے، اور کعب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبرائیل اس پر چڑھے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ یعنی جبرائیل نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازے آسمان تک پہنچا۔ فائدہ: براق اور زینے کی روایات میں اس طرح جمع ممکن ہے کہ کچھ ایک پر یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری جب معراج کی پوری تفصیلات بخاری وغیرہ میں تم پڑھو گے یا پڑھی ہوگی تو اس میں آیا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان پر گئے، آسمان سے باہر ہے نیچے، اور جا کر کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا گیا کہ میں جبریل۔ کہا کہ تمہارے ساتھ کون؟ تو کہ محمد۔ کہا کہ کیا آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر تشریف لے گئے۔ یہ آسمان جو ہے
یہاں سے جتنا دور ہے 200 کیا ہے میل کا فاصلہ یا جو بھی ہو، یہ خود آسمان بھی یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی اس کا حجم بھی اتنا ہی ہے۔ لیکن پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے۔ اب یہ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے کر گئے یا سیڑھی پر تشریف لے کر گئے یا کس طریقے سے لے کر گئے، تو اس کے متعلق بعض روایتوں میں کچھ آتا ہے۔ تو اس روایت کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے، جیسے بخاری کی روایت میں ہے کہ آپریشن ہوا، سر صدر ہوا، سر صدر کے بعد ایک جانور لایا گیا جس کی ایسی تیز سواری تھی کہ منتہائی نظر پر وہ قدم رکھتا تھا، مجھ پر اس پر بٹھا کر بیت المقدس لے جائے گئے اور بیت المقدس سے اوپر تک لے جائے گئے۔ تو اس صورت میں گویا کہ براق کے ساتھ ہی جانا نصیب ہوا۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ سیڑھی لائی گئی اور سیڑھی پر سے چڑھ کر گئے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا ہو یا دونوں صورتیں ہوں۔ جی فائدہ: براق اور زینے کی روایت میں اس طرح جمع ممکن ہے کہ کچھ ایک پر سفر کیا ہو، کچھ دوسرے پر، جس طرح مکرم مہمان کے روبرو کئی سواریاں حاضر کی جاتی ہے کہ اس کو اختیار ہوتا ہے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر قطع کرے۔ یعنی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ توجہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی بڑا مہمان آیا ہو، کسی نے مرسیڈیز لا کر رکھی، کسی نے BMW لا کر رکھی، کسی نے ہونڈا لا کر رکھی، اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ حضرت تھوڑی تھوڑی دیر ہماری گاڑی پر بیٹھے، تو اس طریقے سے وہ سیڑھی لائی گئی ہو یا کیا براق کے ذریعے سے لے گیا ہو، اس طریقے سے جمع ہو سکتا ہے۔ جی اور براق ہر چند کے نہایت تیز رفتار ہے، مگر اس کی سرعت اور بطو راکب کے قبضے میں ہوگا، کیونکہ براق پر سوار ہونے کے بعد مختلف مواقع و مقامات پر نزول اور مختلف مناظر پر مفصل اطلاع و مرور ظاہراً اعتدال فی السیر کا قرینہ ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب براق پر چلا اور بڑا تیز جا رہا ہے، ابھی آپ کے کیا ہے راجدھانی ایکسپریس ہے، یہاں سے بیٹھ گئے بلساڑ میں تو کھڑی رہتی ہے نا، بلساڑ میں بیٹھ گئے تو بلساڑ سے انہیں نوساری رکے گی نہ کیا درمیان میں رکے گی، سیدھی سورج جا کر رکے، پتہ نہیں سورج بھی رکتی ہے کہ نہیں رکے گی، سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے اتنی تیز سواری پر تو یہ کیا ہوگا تھا کہ نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں لیا تھا، جیسا تیز آہستہ جیسے لے جانا چاہیے تھے اس طریقے سے لے کر جا رہے تھے۔ جہاں روکنا تھا پہلے آسمان پر وہاں رکا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، اس طریقے سے رکتے گئے۔ جی واقعہ یازدم: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، ملائکہ بوابین کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں دونوں ترجمے کیے گئے کہ ان کو بلایا گیا یا ان کو نبی بنایا گیا، یعنی ابھی تک فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نبی بنائے گئے کہ نہیں، اس لیے پوچھا۔ یا اگر یہ ہے کہ بھئی نبی نبوت کی تو کئی سال ہو گئے، نبی کا پتہ چل گیا تھا، لیکن ابھی آسمان پر جو بلایا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، اس لیے تم لینے گئے تھے، کیا ہوا یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی اور بیہقی کی یعنی دروان کو پوری تحقیق کر کے داخلہ دینا چاہیے، اعتماد اور بھروسے پر نہیں۔ جی اور بیہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ اور شریک کی روایت میں حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دے۔ جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا، اس سے فرشتے کے اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے، اور اس پوچھنے میں جو دو احتمال ذکر کیے گئے تفصیل اس کی واقع ہشتم میں مذکور ہوئی ہے، اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ عقلی بھی لکھی گئی ہے۔ اس دلیل نقلی سے اس توجیہ عقلی کی تائید ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔
آپ یعنی صلی پہلے تو پوچھا کون ہے کیا ہے کس طریقے سے کہا میں جبریل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے کیا محمد ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے، کیا جہاں بلایا گیا ہے لے کر آیا ہوں۔ اب فرشتوں نے کہا کہ مرحبا، خدا خوش آمدید، ضرور تشریف لائیے، اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں 6 انچ کا سلیب ہوتا ہے، اس طریقے سے پورا سما جو تھا وہ جتنا بھی تھا اس کو چیر کر اوپر گئے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، انسان میں ہے، اس وجہ سے حضرت آدم نے کہا ولدی۔ جی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح فرزند صالح اور نبی صالح اور کو۔ نبی صالح، دو لفظ کہے، میرے نیک فرزند اور میرے نبی صالح، وعلیکم السلام، تمہارے کو میرا سلام۔ جی اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جن کے داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہے اور کچھ صورتیں بائیں طرف ہے۔ جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں حضرت ہنستے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو تھے پہلے آسمان کے اوپر موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس نسیمہ ہے، چھوٹی چھوٹی روحیں ہیں، کچھ دائیں طرف ہے کچھ بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف ہے اس کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھنا ہے؟ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ ابھی تک وہ آسمان روح ہے، قیامت تک میں وہ پیدا ہونے والے ہیں، وہ وہاں ہے۔ جب جس کا نمبر آتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان بن جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتیاں، اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دانی جانب تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور بائیں جانب کفرہ تھے۔ تو پھر کفرہ آسمان پر اور پہلے آسمان پر اور جنت میں پہنچے کیسے؟ اشکال ہوتا تھا نا، اس وجہ سے اس کا جواب دیا کہ وہ کافر نہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، آگے چل کر یہ لوگ کفر نہ کرنے والے ہیں، وہ الگ سے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو الگ رکھا ہوا ہے، وہ بائیں طرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بیٹے جو ہے وہ نافرمان ہوں گے، یہ ہوگا، اور دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ابھی وہ بچے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جی جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یوں۔ اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں دائیں طرف جو چھوٹے جسم چیوٹی کی طرف چھوٹی چیزیں ہیں وہ انسانی جسم ہے یا انسانی ارواح ہے جو بعد میں چل کر انسان بننے والے ہیں۔ جی اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، سو داہنی طرف والے جنتی ہے اور بائیں طرف والے دوزخی ہے، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اور بزار کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی داہنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں مغموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت والا میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سمائے دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا، اور اس سمائے دنیا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے سلام کیا ہے، جواب دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری حالتیں بتائی گئی کہ پھر اس کے ساتھ کہا کہ 2 دریا، اصل میں تو 4 دریا ہیں لیکن 2 دریا کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، تو اس کی اصل گویا کہ وہ جنت ہے، اور جنت سے وہ دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ دریائے نیل اور فرات کو دیکھا۔ فرات۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سمائے دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبردست کے محل بنے ہوئے ہیں،
اور وہ کوثر ہے۔ فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے، جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے۔ لیکن اصل یہ بتایا کہ دیکھو فرشتے انبیاء تو ہر ایک اپنے قبر میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں، حضرت آدم اپنی قبر میں، حضرت نوح اپنی قبر میں، تو پھر وہ بیت المقدس کہاں سے آ گئے؟ پھر بیت المقدس میں آ گئے، پھر آسمان میں گئے تو آسمان میں کہاں سے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک تو ہے جسم اصلی، سمجھنا، جسم اصلی تو ہر ایک کا قبر میں ہے، وہ تو وہاں پر ہے، لیکن ان کے علاوہ دوسری جگہ پر جو ہے وہ اس کی صورت مثالی ہے۔ شاید تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو تو اس طریقے سے کہ تم نے خواب میں دیکھا، سمجھ نہ گیا، تو کسی آدمی کو خواب میں دیکھا، تو وہ آدمی تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، لیکن اسی کی شکل کو تم نے دیکھ کر پہچانا کہ وہ ہے، تو اس کی صورت کی مثالی شکل ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اس طریقے سے فرشتوں کی یا نبیوں کی جو یہ شکلیں الگ الگ جگہ پر دکھائی دی گئی، یہ ان کی صورت مثالیہ ہے، یہ فرماتے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جسم مبارک جو ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، قبر مبارک میں ہے، وہ تو وہاں سے کہیں نہیں جاتا، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے ہیں، وہاں دیکھتے 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 ہیں، یہ صورت مثالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی مانی۔ جی، اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اختیار سے نہیں، بلکہ محض بقدرت و مشیت حق۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے ہر ایک آدمی کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت آدم علیہ السلام کو خود اختیار نہیں ہے کہ اس طریقے سے مقدس جگہ پر ہو، ہاں اللہ جل جلالہ جب چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جی، اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، اسی لیے باوجود لقاء بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہچانا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اشکال کا جواب دیا، پتہ نہیں تمہارے ذہن میں اشکال آیا بھی کہ نہیں۔ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں آئے تھے، اور بیت المقدس میں سب سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں سب سے پہچان ہوئی۔ اب جب جا رہے ہیں تو حضرت جبریل ہر وقت کہہ رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضرت جبریل یاد دلا رہے ہیں، تو بھائی ملاقات تو کر کے آئے تھے، پھر یاد دلانے کا کیا مطلب؟ اشکال ہوا کہ نہیں؟ اس کا جواب دیا، کیا دیا؟ اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر الگ الگ اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آئے، جو دونوں مثال میں ایک تو اصلی اور ایک نقلی۔ اصلی بالکل نقلی کے ساتھ تو نہیں، کہیں نہ کہیں ذرا سا فرق ہوتا ہے، اور اس نقلی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں تکلیف ہوئی، اس وجہ سے جبریل کو بتانا پڑا، یہ کہہ رہے ہیں۔ جی، الگ الگ شکل رکھتا تھا، اسی لیے باوجود لقاء بیت المقدس کے بیت المقدس میں ملاقات ہو جانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ جی، آسمان میں نہیں پہچانا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر مال جسد ہیں، ان کو وہاں دیکھنا مال جسد ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو صورت مثالی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانیت کے ساتھ آسمان پر ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانیت کے ساتھ دیکھا۔ جی، لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا، جیسا کہ واقع ہشتم میں مذکور ہے، وہ مال جسد نہیں تھا بلکہ بالمثال ہے۔ مثالی طور پر جو زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت مثالیہ تھی، اس لیے کہ جسم کا اوپر ہے۔ جی، کہ تعلق روح کا جسد مثالی کے ساتھ قبل الموت بھی بطور خرق عادت کے ممکن ہے، اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مال جسد ہو
اور آسمان سے وہ آ گئے ہوں، یا دونوں جگہ مال جسد ہو کہ اول آسمان یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں جی۔ کہ اول آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہو، مگر خلاف ظاہر ہے، واللہ عالم۔ اور آدم علیہ السلام کے داہنے بائیں جو صورتیں نظر آئی وہ بھی ارواح کی صورت مثالیہ تھی، اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسمان پر موجود اور مستقر نہ تھی، بلکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر تھی، اور اس ٹھکانے اور مقام آدم علیہ السلام کے درمیان دروازہ تھا، اس دروازے سے ان صورتوں کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ اس مقام پر پڑتا ہوگا، یا وہ ہوا جو آتی تھی آخر وہ بھی جسم ہے، اس میں خاصیت انطباع و انعکاس کی ہوگی، جیسے ہوا شعاعوں سے متکیف ہو کر قابل رویت کے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے، یہ ظاہراً قرینہ ہے اس کا کہ وہ دروازہ واسطہ تھا یہاں تک ان صورتوں کے اثر پہنچنے کا، واللہ عالم۔ بس اس میں یہ اشکال نہ رہا کہ نص قرآنی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسمان پر نہیں جا سکتی۔ پھر آسمان دنیا پر یہ روح کافروں کی جو بائیں طرف تھی، جو اشکال تھا میں نے وہ بتا رہے ہیں، کافروں کی روحیں کیسے وہاں پہنچی؟ تو کبھی تو وہ کافروں کی روح تھوڑی، وہ تو ابھی پیدا ہونے والے ہیں اس لیے وہاں رہتے ہیں، کوئی بات نہیں جی۔ اور نیل اور فرات کا دوسری روایت میں 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ سو اس سوال کا جواب یہ کہ یہ نہریں تو دنیا میں ہے، وہاں ہونے کے کیا معنی آگے سدرۃ المنتہا کے ذکر کے موقع پر دیا جاوے گا۔ یہاں صرف روایات کو جمع کرنے کی توجیہ سمجھ لی جاوے، وہ یہ کہ اصل سر چشمہ ان کا سدرۃ المنتہا کی جڑ ہو، اور پھر نکل کر پانی آسمان دنیا پر جمع ہوتا ہو، اور پھر وہاں سے زمین پر آتا ہو، جیسا کہ آگے مذکور ہوگا۔ اور ایسی ہی تقریر سے یہ اشکال رفع کر لیا جاوے کہ دوسری احادیث سے حوض کوثر کا جنت میں ہونا منصوص ہے، یعنی اصل وہاں ہو اور یہاں اس کی ایک شاخ ہو، جیسا ایک شاخ اس کی میدان قیامت میں ہوگی۔ واقعہ 12 بخاری کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے، اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ دونوں ملے۔ اب یہ اس میں بعض روایتوں میں نام کا فرق ہو جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ملے، چوتھے آسمان پر ملے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے، تو اس کی بھی یہی توجہ ہے کہ ہیں تو اپنی جگہ پر، لیکن کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو لینے کے لیے تم ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہو، اس سے بھی بڑا آدمی آتا ہے تو ایئرپورٹ پر بھی پہنچ جاتے ہو، پھر ان کے ساتھ آتے ہو، تو اس طریقے سے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے تک پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ اور وہ دونوں باہم خلیرے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ماسی بھائی ہیں جی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ و عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح، نبی صالح۔ جو بھی نبی اب سلام کرے گا تو جواب میں کہے گا برادر صالح، اس لیے کہ وہ نسب میں داخل نہیں ہے، اس لیے بھائی کہیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ولد صالح کہیں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ فائدہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزل ماں کے ہوتی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو بمنزلہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قرار دے دیا گیا، اور اگر وہ واقع میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی تو یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام خلیرے ہوتے، اس لیے مجازاً ان کو خلیرہ فرما دیا گیا۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہیں، اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں۔ اور ان دونوں نے بھائی اس لیے کہا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نہیں ہے اس وجہ سے۔ جی واقع 13 بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ سب برادر صالح ہی کہیں گے۔ جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جنت میں آسمان میں بہت حسین اور خوبصورت تھے، جیسا کہ ان کے حسن کے متعلق چرچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی حسن عطا کیا تھا، وہ میں نے وہاں دیکھا۔ جی اور بیہقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورتی والے اگر ایک آدمی کو دیکھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ جی اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں شب کا چاند باقی کواکب پر۔ فائدہ، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس عموم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہو، اور قرینہ اس کا ایک حدیث ہے جس کو ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، اور تمہارے نبی ان سب سے زیادہ حسین اور سب میں زیادہ خوش آواز تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتی ہے کہ مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو اپنا جگر کاٹ دیتی۔ سمجھ میں؟ پھر واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت آئی اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کہا قبر کہاں؟ یہ رہی۔ قبر دیکھتے ہی وہ فوت ہو گئی، انتقال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھتے ہی وہ مر گئی۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایک اشکال کا جواب ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اونچے اور سب سے اعلیٰ ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں اعلیٰ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کے وہاں تو ہم درسگاہ میں جواب دیتے ہیں ایک تو ہے فضیلت کلی اور ایک ہے فضیلت جزئی۔ سمجھ میں آنے؟ ایک فضیلت جزئی ہے، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، فضیلت کلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضرت فرماتے کہ نہیں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی خوبصورتی یوسف علیہ السلام سے زیادہ عطا فرمائی رکھی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے محبوب تھے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر پردہ لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا۔ جی دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ عموم اپنے ظاہر پر باقی رہے اور فضل جزئی فضل کلی میں قادح نہیں۔ وہی جواب میں نے دیا ہوا گیا۔ چل یا یوں کہا جاوے کہ حسن کے انواع مختلف ہیں، ایک نوع میں حضرت یوسف علیہ السلام احسن ہو اور ایک نوع میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسن ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ایک حسین ہے، اس کا حسن کا چرچا، حسن کا دور الگ ہے، دوسری حسین ہے، اس کا حسن کا چرچا، اس کی نزاکت کا دور دیکھو سمجھ جاتے ہیں فٹافٹ۔ جی اور خود ان دونوں نوعوں میں یوں تفاضل ہو کہ نوع یوسفی ظاہراً و بداہتاً ابہر و اظہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی طور پر ہو۔ جی نوع یوسفی ظاہراً و بداہتاً ابہر و اظہر، اور ابہر کھلم کھلا، اظہر ظاہر کھلم کھلا سب کو نظر آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردہ میں چھپا رکھا ہے۔ جی نوع یوسفی ظاہراً و بداہتاً ابہر و اظہر اور واقف اندحد ہو،
اور نوع محمدی معنن و ایمانن الطف و ادب اور لا تقف زیادہ ادب، زیادہ باریک، زیادہ اچھا، اور لا تقف الی حد ہو، اور کسی جگہ پر رکنے والی نہ ہو، بے انتہا حسین ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کے رکھا ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے اعلیٰ ہو جائے گی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خباں ہما دارن تو تنہا داری، سمجھ میں آئے؟ سب خوبیاں جو تھی دوسرے انبیاء میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہی، جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مصری عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی، دل کاٹ لیتی۔ جی، اول نوع کا لقب حسن صباحت مناسب ہے اور دوسری نوع کا نام حسن ملاحت۔ اب ایک دوسری جواب دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو حسن تھا وہ حسن صباحت تھا۔ اب صباحت میں سمجھانے کے لیے بنا سفید چمڑی تھی، سمجھ میں آنے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حسن تھا وہ سفید چمڑی کے ساتھ اس میں سرخی لیے ہوئے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نہیں، کہ ایک تو گورے کو دیکھو اور ایک ایسے آدمی کو دیکھو کہ گورے کی طرح خوبصورت بھی ہے اور گال پر کیا ہے خون کی لالاش بھی آئی ہوئی ہو، کون اچھا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہم نے دیکھا ہی نہیں تو کیا پتہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے۔ جی، واقعہ چہاردہم بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی آسمان پر بلایا تھا، اور آسمان پر بلانے کے ساتھ ہی ان کی مدت ختم ہو گئی، زندگی وہیں ان کی روح نکالی گئی، اس لیے وہ آسمان پر رہ گئے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب، ہمارے مفتی محمود صاحب بہت مزاج کے بھی بہت ہی زیادہ کیا ہے خوش مزاج تھے، بہت خوش مزاج تھے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کو پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا۔ رکوع میں چلنے کے بعد پھر اس نے داڑھی پر بھی ہاتھ لگا دیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ بتاؤ کیسے بتایا؟ میں نے کہا کھڑا ہو گیا تو الف، اور رکوع میں چلا گیا دال، اور داڑھی پر ہاتھ لگا کر رش۔ نہیں سمجھ میں آتا، جانے دو، چل۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ جی، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں برادر صالح، حالانکہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، تیسرے بیٹے، پھر یہ بھی ادریس، پھر سیس، پھر ادریس، اس طریقے سے پھر نو کا نمبر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ادریس اور سیس میں نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر برادر صالح کہا۔ جی، فائدہ باوجود ہے کہ ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہے، پھر ان کا برادر کہنا یعنی کہ یہ تو آپ کے اجداد میں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے سیس ہے، سیس کا بیٹا ہے وہ ادریس ہے، ادریس کا بیٹا جو ہے وہ حضرت نوح چلیں گے آگے چل کر۔ جی، پھر ان کا برادر کہنا اخوت نبوت کی بنا پر ہے، یعنی اخوت نبوت میں چونکہ شریک تھے اس وجہ سے انہوں نے اخ کہا، حالانکہ ویسے ہی ان کے نسب کے اعتبار سے ابن ہے، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ ہے کہ نہیں، یہ اختلاف ہے اس وجہ سے۔ جی، اور ابن پر اس کو ترجیح دینا بوجہ ادب کے ہے۔ ہاں، یعنی ابن کہنے کی جگہ پر بھائی کہا
یہ ادب کی وجہ سے ہے جی. اور ابن پر اس کو ترجیح دینا بوجہ ادب کے ہے، برابر کے بیٹے کو یا اپنے سے بھی بڑے درجے کے بیٹے کو بھائی کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں. یو پی میں پتہ نہیں یہاں کوئی یو پی والا ہے کہ نہیں، اگر یو پی والا ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ وہاں بعض مرتبہ اپنے باپ کو بھی بھائی سے تعبیر کرتے ہیں، بھائی جان. سمجھنا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹے کی اور باپ کی عمر قریب قریب ہوتی ہے. ہماری طرح 15-20 سال کے انتظار کے بعد شادی نہیں کراتی، ادھر 15 سال ہوئی شادی کرا دی اور دونوں بھائی بھائی ہی نظر آتے ہیں، بھائی جان کہتے ہیں جی. اور ابن المنیر نے کہا ہے کہ ایک طریق شاذ میں مرحبا بالابن الصالح بھی آیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ادریس حضرت الیاس علیہ السلام کا لقب ہے اور یہی ملے ہیں اور یہ اجداد نبویہ میں سے نہیں ہے. واقعہ 5 بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت، پھر آسمان میں وہ جو آسمان کی مسافت، یہ سب 500 میل کی ہے. سمجھنا، اب شمار اور گناہ کار کرتے رہو کتنا سال ہو جائے گا وہ جی. پوچھا گیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. وہاں سے کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے. حضرت ہارون علیہ السلام ملے 5ویں آسمان پر. کہا کہ یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی تھی کہ میرے بھائی کو صفی بناؤ، نبی بناؤ. ان کا آواز مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح بولتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی بھائی کا اس کے بھائی کے اوپر احسان ہے تو حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کے اوپر احسان ہے حضرت موسیٰ کا، کہ حضرت ہارون کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر نبوت دلوائی تھی. بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام جی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہے، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح. ہر ایک یہی کہے گا، برادر صالح اور نبی صالح جی. واقعہ 66 بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل آگے لے کر چڑھے. اب یہ 6 آسمان پر پہنچ رہے ہیں، اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ 5 پر. پھر آپ کہو گے کہ آدھا رہ گیا، بچ گیا. چلو ابھی 5 تک یہ رہو. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، کچھ وہاں اور مزید باتیں بھی ہوگی اس وجہ سے. اور آئندہ کل عصر کی مجلس نہیں ہوگی، انشاءاللہ جمعہ کے دن درود شریف کی مجلس اصل بات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.